نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، ابھی آپ نے میری بہنوں سے متعدد فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس میں شرک کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کے کیا راستے ہیں، اس پر میری گفتگو مبنی ہوگی، یعنی ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ بات فتنے کی چل رہی ہے، تو جب ہر سمت قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، بد امنی، فحاشی، عریانی کا سیلاب رواں ہو، اکثر مساجد اللہ کی عبادت و بندگی کے بجائے بد امنی، فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا نشانہ بن جائیں، زندگی کا ہر شعبہ فتنہ و فساد کی لپیٹ میں آ جائے، تو ایسے دور میں دنیا کی معلومات کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لٹ جاتا ہے، اخلاق، حیا اور ایمانی قدریں مٹتی چلی جاتی ہیں، روحانی اقدار ختم ہو جاتی ہے، اور رسومات تصوف کے نام پر ایک کاروبار بن جاتی ہے۔ گویا ایسے دور میں حق و باطل کی کشمکش اس عروج پر ہوتی ہے کہ دین کو فالو کرنے میں بھی فتنے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان حالات میں اہل حق اپنا ایمان کیسے بچائیں؟ اس دور فتن میں انسان پناہ کے لیے کہاں جائے؟ اسے کہاں سے امان میسر آئے گی؟ ایسے دور میں پناہ کے حصول کے لیے قرآن و حدیث سے ہمیں مکمل رہنمائی میسر آتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے فتنہ و فساد کے دور میں اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کیا تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں رحیابی مہیا فرما۔ سورہ کہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 10۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی عزیز مصر کے محل میں برائی اور بدکاری کے دعوت دینے والے پرفتن ماحول سے نجات پانے کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 33۔ فتنہ کے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان شخص کا سب سے بہترین مال ایک بکری ہوگی، جس کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے نازل ہونے کی جگہ پر جائے گا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں کے شر سے بھاگے گا۔ گویا دور فتن میں پناہ کی تلاش اہل ایمان، اللہ کے مقرب بندوں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات و حدیث میں غار، قید خانے اور پہاڑوں کا ذکر آیا ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ کیا آج فتنہ و فساد کے اس ماحول میں ہم بھی پہاڑوں پر پناہ لیں، غاروں یا گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ایسا ہر شخص کے لیے ممکن ہے۔ لہٰذا ان آیات و حدیث میں غار اور پناہ کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں غار اور قید خانے سے مراد ایک ایسا ماحول ہے جو ایمان کو کفر و شرک اور فتنہ و فساد سے بچائے، اور وہ ماحول اللہ کے فضل و رحمت اور مدد و نصرت سے ہی میسر آ سکتا ہے، اور وہ ہے جماعت سے وابستگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے،
اور جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2167۔ ان جیسی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تحفظ کے لیے جماعت میں شمولیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ گویا کسی صالح اور صحیح العقیدہ جماعت سے وابستگی ایسی ہے جیسے غار میں پناہ لینا اور فتنوں کے شر سے محفوظ رہنا، کیونکہ یہ اجتماعیت کا دور ہے۔ شیطان اور شیطانی قوتیں حق کے خلاف اجتماعی اور منظم انداز میں برسر پیکار ہیں۔ کلچر، روشن خیالی، ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ، فیمنزم، لبرلزم، سیکولرزم اینڈ ایکسٹریمزم، یہ سب ایک ساتھ حق کے خلاف سب بستہ کھڑے ہیں۔ آج اہل ایمان علمی، فکری، نظریاتی، اعتقادی بے شمار حملوں کی زد میں ہیں، اور حالات گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ ایسے دور میں محض انفرادی جد و جہد سے ایمان بچانا ناممکن ہے۔ اس لیے دور حاضر کا تقاضا ہے کہ جیسے کفر اور شیطانی طاقتیں متحد ہو کر اسلام کے خلاف جس سطح پر حملہ آور ہے، اہل ایمان بھی ہر اس سطح پر اجتماعی جد و جہد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2۔ اب جماعت سے جڑنے کے بعد سب کے ساتھ مل کر علم حاصل کرنا ہے تاکہ فتنوں کو پہچانا جا سکے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ جتنا ہو سکے اویئر رہے اور اویئرنیس پھیلائیں۔ جس قدر قرآن و سنت سے چمٹے رہیں گے فتنوں سے دور رہیں گے۔ یاد رکھیے فتنہ و فساد تو بڑھتا رہے گا، اصل چیز ہماری تیاری ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، تیاری تو کچھ نہیں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6167۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی پر فوکس نہیں کیا، بلکہ اس کی تیاری کی طرف اٹینشن دلائی۔ فتنہ کے ماحول میں اپنا ایمان بچانا ہمارا مقصد اول ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ اور ہم تیار ہیں؟ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے ہم پر اس کی پکڑ نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔